آپ نے امراض کی بات کی، مختلف امراض میں مبتلا لوگ، دمہ یا حاملہ خواتین، ان کے لیے قضاء فدیہ یہ بڑا مسئلہ کرتا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ دیکھیں یہ جو پریگننٹ عورتیں ہیں نا، ان کے ساتھ تو ایک تکلیف جڑی ہوئی ہے. ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حاملہ عورتوں کو اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی روزے اس میں تاخیر کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی ہے کہ وہ بعد میں رکھ سکتی ہے. قرآن میں تو دو چیزیں آئی تھی، مسافر اور دوسرا مریض، یہ اپنے روزوں کی گنتی بعد میں پوری کر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جو مریض تھا نا اس کی ایکسٹینشن کر دی پھر، اچھا، اور وہ ایکسٹینشن ایسے کی کہ اس مرض میں دودھ پلانے والی عورت کو بھی اور پریگننٹ عورت کو بھی داخل کر دیا کہ یہ بھی موقوف کر سکتی ہے اپنے روزوں کو بعد کے دنوں کے لیے. نارمل کنڈیشن نہیں. جی ہاں، لیکن اب اس میں ایک کریٹیکل سچویشن ہے جس سے اکثر عورتوں کو گزرنا پڑتا ہے. پہلے وہ آلموسٹ 9 مہینے پریگننٹ رہی، پھر 2 سال تک دودھ پلاتی رہی، پھر پریگننٹ ہو گئی، پھر دودھ پلاتی رہی، یوں کرتے کرتے 7-8 سال گزر گئے. اب 7-8 سال کے روزے کب وہ ان کی قضا کرے گی؟ تو یہ پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کے تحت پھر صرف وہ فدیہ دے گی کہ ایک روزے کے ایکویلنٹ ایک وقت کا کھانا کسی مسکین کو کھلا دیا جائے گا. تو اس کے ہاں یہ اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا. اب اسے اتنے زیادہ روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. لیکن جو ایک عورت کو اپنے سائیکل سے گزرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے جو 7-8 روزے رہ جاتے ہیں، اس کی بعد وہ قضا دے گی، اور وہ قضا اس نے اگلی رمضان سے پہلے پہلے دینی ہے. اچھا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گرمیوں کے روزے چھوٹے ہیں، آپ سردیوں میں قضا دے دیں، لیکن اگلے رمضان سے پہلے پہلے آپ نے قضا دینی ہے. اور خود بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میرے جو روزے چھوٹتے تھے نا، میں اگلے سال شعبان میں پھر اس کی قضا دیتی تھی، کیونکہ شعبان میں نبی علیہ السلام روزے رکھتے تھے. اور وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ کوئی عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی. جی ہاں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام شعبان میں روزے رکھتے تھے، اس لیے اما عائشہ کہتی تھی کہ بھئی اب تو الٹیمیٹلی مجھے اجازت مل گئی ہے، میں وہ ان روزوں کی قضا بھی کر لوں. بہتر، خوبصورت.